نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گزشتہ دنوں 29 اپریل کو لندن کے اندر ہونے والے تاریخ ساز مکالمے میں، جس میں امت مسلمہ کی طرف سے کچھ نوجوانوں نے مسلمانوں نے نمائندگی کی اور قادیانی فتنہ کے خفیہ خد و خال اور ان کی کفریہ حیثیت کو دنیا کے سامنے واضح کیا۔ یہاں پر ایک دھوکہ جسے قادیانی پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، بالخصوص یہ وہی باتیں ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں مرزا محمد علی جہلمی نے بہت زیادہ جن کو عام کر رکھا ہے۔ یہ مرزا جہلمی اور جاوید احمد غامدی، یہ امت مسلمہ کے اندر دو ایسے ناسور ہیں جنہوں نے قادیانیت کے کفر کو بہت زیادہ ہلکا کر دیا ہے، اور قادیانیوں کے دلائل کو یا ان کے جو گمان میں ان کی دلیلیں تھیں ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر مسلمانوں کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا ہے۔ اس سے قادیانیوں کو دوہرا فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں ان کے اس کفر اور زندگا کے باوجود مسلمانوں کے اندر ان کے بارے میں نرمی پیدا کی جا رہی ہے، اور ان کی دلیلیں اور ان کے جو اوہام ہیں وہ عام مسلمان بھی ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اصولی بات یہ ذہن میں رہے، وہ جتنی عبارتیں پیش کرتے ہیں اس کے اندر وہ بہت زیادہ دجل سے کام لیتے ہیں، اور یہی دجل سے کام لینا یہ مرزا محمد علی جہلمی اور اس کے ہم نواؤں نے یا قادیانیوں سے سیکھا ہے یا انہوں نے قادیانیوں کو سکھایا ہے۔ جیسے وہ ابو نواس کا شعر ہے، رق زجاج و رقت الخمر فتشابہ فتشاکل العمر، کہ شراب بھی شفاف ہے اور شیشہ بھی شفاف ہے، جس پیالے میں پی رہا ہوں وہ بھی اتنا شفاف ہے کہ میرے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، کہ گویا کہ فکأنما خمر لا قدح فکأنما قدح ولا خمر، کہ یا تو یہ پیالہ ہے اس میں شراب نہیں، یا شراب ہے اور اس میں پیالہ نہیں۔ یہ قادیانیت کے ساتھ اس حد تک ان کا آپس میں معاملہ ہو چکا ہے، اس حد تک یہ آپس میں یکجاں اور دو قالب یکجاں ہو چکے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں میں سے الگ کون سا ہے اور بڑا کون سا اور چھوٹا کون سا ہے۔ اس معاملے میں اس حد تک انہوں نے ان کی ہم نوائی کی ہے۔ اب وہ تمام عبارات کے بارے میں آج ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ عبارات اکابر ہوں یا اصاغر ہوں، کسی کی بات سے زیادہ اس کی اپنی ذات جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں فتویٰ لگ سکتا ہے، لیکن اس پر کسی نئی نبوت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ نبوتیں لوگوں کے اقوال سے ثابت نہیں ہوتی۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کو یا اس کے محمد ثانی ہونے کے نظریے کو یہ لوگ مسلمان علماء کی ان مبہم عبارات یا جن عبارات کی وہ شرح ہے ہی نہیں جو یہ مراد لے رہے ہیں، ان سے اس کی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کیسی بوگس اور گھٹیا ان کے ہاں کیسا ان کا معیار نبوت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بجائے اور وحی الہی کی بجائے ان لوگوں نے دلیل بھی بنایا، اس چیز کو بنایا کہ حضرت تھانوی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، چشتی رسول اللہ کا جو ہے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا دیا۔ ان باتوں سے مرزا غلام قادیانی کا موقف یا اس کا نظریہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اسلام کے اندر اصول یہ ہے جس کو شرح المقاصد میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یہ کتاب شرح المقاصد ہے، اس کے صفحہ نمبر 382 پہ ایک اصول لکھا ہے، خبر واحد جو کہ حدیث سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، ایسی خبر واحد جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، کیا وہ کسی عقیدے کی بنیاد بن سکتی ہے؟ اس کے بارے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول لکھا، وہ فرماتے ہیں وخبر الواحد وَإِن لَمْ يَكُنْ حُجَّةٌ فِي الْأُصُولِ، خبر واحد اصول میں عقائد میں ان میں حجت ہوتی نہیں ہے، لیکن اس صرف فائدہ دیتی ہے، تاکید کا تائید کا یہ فائدہ تو دے سکتی ہے کہ ایک عقیدہ پہلے سے موجود ہو، اس کی تاکید کے لیے، اس کی تائید کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے تو خبر واحد استعمال ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی ٹھوس عقیدے کی بنیاد خبر واحد نہیں بنتی۔ عقیدہ ہمیشہ ثابت ہوتا ہے قطعیت سے، اور قطعیت ثابت ہوتی ہے صرف 3 چیزوں سے، اجماع قرآن پاک سے، اجماع سے اور تواتر سے۔ خبر واحد صحیح حدیث بھی ہو تو وہ عقیدے کی بنیاد نہیں بنتی۔ کسی بزرگوں کے قول تو بہت دور کی بات، بزرگوں کے اقوال سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا، لیکن صحیح حدیث سے بھی عقیدے کی اس کے اوپر بنیاد نہیں رکھی جاتی، بلکہ عقیدہ ہمیشہ یا اللہ کی کتاب کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے، یا اجماع امت پہ یا تواتر پہ، کیونکہ یہ 3 چیزیں قطعی ہیں، ان کی قطعیت کی بنیاد پر ان کے اوپر جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد رکھی جاتی ہیں۔ اور سلف و خلف کے اقوال اس کے بارے میں تو خود مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا ہے، اس کی کتاب ہے ازالہ اوہام، اور یہ روحانی خزائن کی 3ری جلد کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 399۔ اس صفحہ نمبر 399 پہ
مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک اصول بیان کیا اور یہ اصول چھوڑ کر معلوم نہیں قادیانی کیسے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اس کے اندر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں، یعنی سلف کے اقوال ہوں یا خلف کے اقوال ہوں۔ جیسے رضی قادیانی ان دنوں پورے تمطراق کے ساتھ عبارتیں پڑھ رہا تھا کہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو یہ ساری عبارتیں اپنے نبی کی بات کے برعکس پیش کر رہا ہے، چونکہ اس کا خود ساختہ نبی مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ نمبر 399 پر کہتا ہے اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں۔ جب مستقل حجت ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر ان کا نظریہ کیسے ثابت ہو جائے گا، ان کے موقف کی وہ دلیل کیسے بن جائیں گی؟ لہٰذا امت مسلمہ کو ان کے دھوکے سے بیدار ہونا چاہیے، ان کے دھوکے کو سمجھنا چاہیے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک بات یہ کہ جو بھی میں نے علامہ تفتازانی کی کتاب شرح المقاصد سے آپ کے سامنے بات رکھی کہ خبر واحد صحیح حدیث بھی ہو تو کسی عقیدے کی بنیاد نہیں بنتی، تو اقوال سلف و خلف کیسے عقیدوں کی بنیاد بن سکتے ہیں؟ اور خود مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتاب ازالہ اوہام دوسری جلد صفحہ 399 پہ کہہ رہا ہے کہ سلف و خلف کے اقوال کوئی مستقل حجت ہے ہی نہیں۔ جب وہ مستقل حجت نہیں ہے تو پھر رضی قادیانی کا یہ دھوکہ دینا اور مسلمانوں کے یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب دجل اور فریب ہے۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم اس ہونے والی ڈیبیٹ پہ جہاں جہاں پر قادیانیوں نے اصولی خیانتیں کی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی عدنان رشید صاحب اور وہاں کے مسلمانوں نے بھرپور اس کا وہاں پہ محاسبہ کیا، ان کو اس بات پہ واضح طور پہ جو ہے ان کو شکست ہوئی ان قادیانیوں کو، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ دجل کرنے کے ماہر ہیں اور کچھ ان کو ہمارے مسلمانوں میں سے یا ارد گرد سے وہ جاہل لوگ مل جاتے ہیں، خود کو بظاہر مسلمان کہلواتے ہیں اور ان کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سب کے لیے ہم ان ایک ایک چیز کو انشاءاللہ عزیز جو نے دجل کیے واضح کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔